سب سے بڑا آپ کے خیال سے مشرک کون ہے؟ کافر مشرک کون ہے اگر نون ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو؟ ڈکلیئر جو سا مشرک سب سے بڑا مشرک نہیں وہ تو اسلامک ہسٹری نا، میں پرانی بات کر رہا ہوں۔ ابلیس شیطان سب سے بڑا مشرک جو سا ہے ابلیس، اس میں تو کسی کی دو رائے نہیں ہے نا، قرآن نے اس کو بار بار کہا ہے لعین شیطان سب سے بڑا کافر، سب سے بڑا یہ۔ کس کو پوجا تھا اس کا؟ نہیں تو بالکل اس کا وہ جو بت تھا جس کو اس نے پوج کے شرک کیا تھا وہ کیا تھا؟ اس کی جو مورتی تھی اس کی لاکھوں کروڑوں سال کی عبادت تھی۔ ایک بات بتائیں، سوچنے والی بات ہے کہ شیطان نے کس کو پوجا جس کی وجہ سے اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا؟ وہ اس کی لاکھوں کروڑوں سال کی عبادت تھی، وہ بت تھا جس کو وہ پوجتا تھا۔ وہ سجدے اللہ کو سجدے نہیں تھے، وہ اس نے ان عبادتوں کی مورتی بنا لی ہوئی تھی اور اس کو سجدہ کرتا تھا، اور وہ دنیا کا کائنات کا سب سے بڑا مشرک قرار پایا۔ وہ مورتی جو نظر نہیں آتی تھی، وہ مورتی جو مٹی کی اور پتھر کی بنی ہوئی نہیں تھی، سوچیں وہ کون سی مورتی تھی؟ وہ اپنی عبادت میں کو پوچھتا تھا۔ وہ عبادتیں، وہ سجدے جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے تھے نا، وہ بڑھتے 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 نکلتے حدوں سے نکلتے نکلتے اس کے اپنے نفس کے سجدے بن چکے ہوئے تھے۔ تو ایک شیطان نے کیا کہا تھا؟ انا خیر منہ، یہ فکرہ جو سا اس کا تھا، اس نے کہا کہ اللہ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، اس فکرے کے بعد کا دفع ہو جا۔ کیا کہا؟ غور کریں، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کا مطلب وہ آدم کی فضیلت کو بھی مان رہا ہے، یہ اچھا ہے لیکن میں اس سے بہتر ہوں۔ ایسے ہی ہے، اور اللہ نے کہا تکبر کرتا ہے نکل جائے یہاں سے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں، یہ جہنمی ہے میں ٹھیک۔ ہم اس سے بھی بڑا فکرہ ادا کر رہے ہیں، تو یہ کیسے نہیں شرک ہو سکتا؟ ہم اس سے بھی بڑا فکرہ ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو سب غلط ہے، جہنمی ہے، میں ٹھیک ہوں، میری عبادت ٹھیک ہے، میرا یہ مسلک ٹھیک ہے، میرا یہ سب کچھ میں ٹھیک ہوں۔ جب یہ آ جائے آپ کے اندر کہ میں ٹھیک ہوں، یہ غلط کام کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ ہم شیطان سے بھی بڑا کام کر رہے ہیں۔ اب اگلی بات سن، اگر یہ خیال کا گناہ ہے، نیت کا گناہ ہے، انٹینشن کا گناہ ہے، تو یہ کس کے دیکھنے کا گناہ ہے؟ آج سب سے زیادہ فتوے شرک کے لگتے ہیں دوسروں پر، دوسروں کے اندر تو آپ چیک ہی نہیں کر سکتے۔ بھائی میرے اندر شرک ہے توحید ہے، آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ یہ تو صرف میں اپنے نفس کے بارے میں جان سکتا ہوں کہ اس کے اندر کیا ہے، اور شرک میں نے ثابت کر دیا کہ یہ خیال کا گناہ ہے، یہ آپ کی انٹینشن کا گناہ ہے، عمل کا گناہ نہیں ہے۔ اگر یہ انٹینشن کا گناہ ہے، نیت کا گناہ ہے، تو یہ تو اپنے جاننے کا معاملہ، یہ تو دوسرے میں آپ پتہ ہی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر شرک ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ شرک کو دوسروں کے اندر تلاش کر رہے ہیں، اس کے دل کے اندر دیکھیں یہ غلط۔ ہاں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ظاہر میں سجدہ کر رہا ہوگا، جب وہ ظاہر میں بت پرستی کر رہا ہوگا، پھر ٹھیک ہے، مگر یہ تو بہت بات کی بات ہے۔ 99.99% تو فرض کریں کسی مورتی کو فرض کریں نہیں پوج رہا، اندر اس کے شرک پال رہا ہے، آپ کو کیسے پتا؟ فرض کریں میں بڑے ظاہر میں بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہوں، آپ مورتیوں کو چھوڑ دیں، میں بڑی خوبصورت نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ یار بڑی اچھی نماز پڑھا، میں تو اندر ہو سکتا ہے شرک کر رہا ہوں۔ یہ تو دوسروں کو چیک کرنے والا گناہ ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کو چیک کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے اس کا کرائٹیریا ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو دوسروں کے اندر نہیں چیک کر سکتے، یہ تو اپنے آپ کو ناپنے والا چکر ہے۔ شرک کا تعین صرف آپ اپنی ذات پر ہی کر سکتے ہیں اور دوسرے پر نہیں کر سکتے۔ آج یہاں پہ کفر کے فتوے، میں کہتا ہوں کافر بھی آ جائے آپ کے سامنے، آپ اسے کافر نہیں کہہ سکتے، یعنی آپ یہ اس کے عمل کو کہہ سکتے ہیں کہ کافر ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر اور جہنم میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ مرنے سے پہلے وہ کلمہ پڑھ لے، ایک اللہ کی گواہی دے دے مرنے سے پہلے، آپ کو کیا پتا؟ کافر بھی آ جائے، ہم صرف انہیں کافر کہہ سکتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی آخری سانسیں بھی کفر پہ گئی ہیں۔ ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے کہ ہم اس کی آخری سانسوں کو چیک کر سکیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو دوسروں کو چیک کرنے والا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ کس کو ہے؟ اپنے اندر جھانکنے والا معاملہ۔ اور اسی لیے یہ بہت اس کو پہچاننا اس لیے مشکل ہے کیونکہ یہ خیال کا گناہ ہے، یہ عمل کا گناہ نہیں ہے، اور اس کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، اس کی ظاہر عبادت ہے، اور آپ اس میں اگر آپ کی لاکھوں کروڑوں سال کی زندگی ہو تو آپ اس زون میں رہ سکتے ہیں کہ مجھ سے بڑا موحد کوئی نہیں، مجھ سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں، آپ اس دھوکے میں مبتلا رہ سکتے ہیں جس طرح آج تک شیطان رہ رہا ہے۔ اور شیطان اور جو شرک ہے اس کی مورتی نظر نہیں آتی، وہ جو مورتیوں والا تھا نا، بتوں والا تھا،
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو بالکل ایسی مور لگا گیا ہے. اب وہ بت پرستی جلدی کہیں نہیں ہونے والی, ٹھیک ہے. لیکن اس کی مورتیاں بڑی ہیں. میں نے آپ کو شیطان کی جو مثال دی, اس کی مورتی نظر نہیں آتی. اس کی مورتی اس لیے نظر نہیں آتی تھی کیونکہ بہت خوبصورت اور بہت معتبر مورتی تھی. وہ عبادتیں تھیں, وہ سجدے تھے. اس لیے اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہے کیونکہ اس کی مورتیاں بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں. اولاد آپ کی بت بن جائے گی, خدا بن جائے گی. بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ نچاتی ہے ماں باپ کو. مال دولت, دکان, جاب, دنیا کی لذتیں, جو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ ناچتے ہیں سارا دن, وہ جو جدھر کہتی ہیں ادھر سجدہ کرواتی ہے کہ نہیں کرواتی؟ بت ہیں, خدا ہیں, بہت ساری مورتیاں ہیں. اس لیے اس کا پتہ نہیں چلتا. شیطان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ اللہ کا حکم تھا جو اس کو کہا گیا کہ سجدہ کرو, مگر وہ اللہ کا حکم بنتے بنتے بگڑتے 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 اس کے نفس کا حکم بن گیا. اللہ نے اب کیا کیا, کس طرح اس کو چیک کیا؟ اپنا حکم بدل کر. آج تو مجھے نہیں سجدہ کرے گا, آج تو اس مورتی کو سجدہ کرے گا, مٹی سے بنی ہوئی مورتی کو, بت کو. ایسا ہی ہے نا, مٹی سے ہی بنایا تھا نا آدم کو. اللہ نے چیک کیا, اپنا حکم بدلا. اللہ تعالیٰ اسی طرح حکم بدلتا ہے. شریعت میں سب سے آسان توبہ اگر کسی گناہ کی ہے تو وہ شرک کی. یہ بات بھی آپ کو کسی نے نہیں بتائی. ایسے ہی شریعت میں سب سے آسان توبہ اگر کسی گناہ کی ہے تو شرک کی ہے. سب سے آسان. ایک بات ہو گئی, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دوسری بات یہ بھی ابھی آئی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کے خلاف اتنی آپ کو دلائل دے دیے ہوئے ہیں, اتنے آپ کو سمجھا دیا ہوا ہے کہ اب شرک کرنا سب سے مشکل کام ہے. میری بات سنیں, ایک بات کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ انتہائی آسان کام ہے, بہت آسان, تم آسانی سے اس کو کر سکتے ہو. میں اس کو تمہیں سمجھا بھی رہا ہوں, اس کی تاکید بھی کر رہا ہوں, پورا ماحول میں نے بنا دیا, اب تو بس تم نے یوں کرنا ہے اور یہ کام ہو جانا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود جب بچہ نہیں کرتا تو آپ کو سب سے زیادہ غصہ اسی عمل پہ آئے گا نا. آپ سب سے زیادہ سزا کس بات پہ دیں گے؟ جو کہ اس کے کرنے کے لیے انتہائی آسان تھا, اس نے نہیں کیا, تبھی تو آپ اس کو زیادہ سخت سزا دیں گے. ایسے ہی ہے, جو کام اس کے بس سے باہر ہوگا, اس کے لیے بہت مشکل ہوگا اور وہ نہیں کر پایا, آپ اس کو سزا اتنی جلدی نہیں دیں گے. ایسے ہی ہے. اسی لیے شرک سے بچنا انتہائی آسان ہے, بہت آسان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا اتنی بڑی رکھی ہوئی ہے کہ اس کے باوجود بھی اگر تم نے شرک کیا تو پھر میں نہیں بخشوں گا. فارمولا سمجھ میں آتا ہے؟ شرک کا بچنا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. اس کی توبہ سب سے زیادہ آسان ہے. مثلا میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. آپ کوئی بھی گناہ کریں گے, آپ نے غیبت کی ہے, آپ کو اس سے جا کے معافی مانگنی ہوگی. آپ نے چوری کی ہے, آپ کو اس کا مال واپس جا کے کرنا ہوگا. توبہ کرنے کے لیے آپ کو وہ گناہ چھوڑنا پڑے گا. معافی اگر حقوق اللہ میں سے ہے تو حقوق اللہ میں سے وہ گناہ آپ کو پھر چھوڑنا پڑے گا, اور اس کے لیے اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ اب میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, مشکل کام ہے. اور شرک میں تو عمل ہے ہی نہیں, وہ تو صرف ایک خیال کا گناہ ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے, اللہ سے بس معافی مانگی اور صرف ایک خیال لے کر آئے, بس یا اللہ اب نہیں کروں گا, ڈن. کیونکہ عمل تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے آپ نے صرف اللہ کو کہنا کہ اللہ یہ میری یہ سوچ غلط تھی, میں باز آیا. جسٹ یو تھنک اینڈ ڈن, بس ختم. شرک کی توبہ اتنی آسان, آپ کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی اپنے آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں, کوئی آپ عمل کر ہی نہیں رہی ہے. تو ایک خیال کا گناہ تھا, اس کی توبہ بھی خیال سے ہی ہوگی. ایک نیت کا گناہ تھا, اس کی توبہ بھی نیت سے ہی ہوگی. نیت درست کر لی. اب ہمیں کیا بتایا گیا؟ شرک کی تو معافی ہے ہی نہیں. آپ سب کے سوالوں میں بھی آ رہے ہیں, شرک کی تو معافی نہیں ہے. اللہ نے کہا او بھائی جو شرک پر مر گیا اس کی معافی نہیں ہے. زندگی میں آپ کے لیے توبہ اللہ نے شرک کی انتہائی آسان رکھی ہے. بس واپس آ جائیں, اس کو مان لیں, اس کو محبوب مان لیں. ابھی کہیے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں, معاف کر دے, ختم توبہ. بس جو شرک پہ مر گیا اس کی معافی نہیں. ٹھیک ہے, اس کی توبہ اللہ نے اتنی آسان ہے. یہ ہے وجہ کہ یہ خیال کا گناہ ہم اسے دوسروں میں تلاش کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اس کو پہچاننا بڑا مشکل. اس کی ظاہر بہت خوبصورت ہے,
اس کی ظاہر بہت معتبر ہے.